نسوار کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ یعنی کہ اگر کوئی بندہ نسوار منہ میں رکھ لے اس کے بعد اس کو پھینکے یا صرف رکھے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں، آپ کے ذہن میں اگر نسوار سے وضو ٹوٹنے کا جو یہ قسم کا شک آتا ہے اور خیال آتا ہے تو اس کی وجہ شاید آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ نسوار میں نشہ ہوتا ہے، لیکن نسوار میں اس درجے کا نشہ نہیں ہوتا کہ جس سے بندہ بالکل بے حال ہو جائے۔ اس وجہ سے نسوار کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی صورت پائی نہیں جاتی کہ یعنی اس کو آپ وضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں، تو اس وجہ سے اگر کوئی بندہ نسوار کرتا ہے، رکھ لیا یا رکھ کر کے واپس نکال بھی لیا، پھینک دیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ایک اور چیز کا خیال رکھیں، وہ یہ کہ جو بندہ نسوار کرتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے سے پہلے اپنے منہ کی اچھی طرح سے صفائی کرنی چاہیے، خاص کر کے جب وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آتا ہو، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے منہ کی اچھی طرح سے صفائی کر لے۔ کیوں؟ اس میں دو نقصان ہیں۔ اگر وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے تب بھی اس کے لیے حکم ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مسجد آتے ہیں، تب بھی اس کے لیے حکم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور اس بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح جو لوگ ہوں آس پاس ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نسوار تو گندی چیز ہے، آج کل کی دور کی چیز ہے۔ گندی تو چلو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ بعض جو نسوار استعمال کرنے والوں کو شاید برا لگے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ نسوار ایک ایسی چیز ہے جو کہ اچھی نہیں ہے۔ عام طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو پیاز کی بدبو ہوتی ہے منہ سے، پیاز جب بندہ کھا لیتا ہے کچی پیاز، اور اس کی وجہ سے منہ سے جو بو آتی ہے اس کو برداشت نہیں کیا، اور اس کے بارے میں یہ حکم دیا، یعنی کہ بندہ جو نماز پڑھتا ہو تو اس سے پہلے کیا کرے، اس کی صفائی کر لے وغیرہ وغیرہ۔ اس کو برداشت نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو چیز ہے کہ آج کل اگر کوئی بندہ نسوار کرتا ہے اور نسوار کو جو بدبو ہوتی ہے، جو بو آتی ہے، اس کی وجہ سے وہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اسی وجہ سے شرعی حکم یہ ہے کہ نسوار مطلق استعمال کرنے سے اس کے ساتھ وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن جو نسوار رکھنے والے ہو ان کو چاہیے کہ نماز سے پہلے، اس طرح خصوصاً مسجد میں آنے سے پہلے، ان کو چاہیے کہ منہ کی اچھی طرح سے صفائی کر لیں، تاکہ وہ اچھی طرح سے لوگ بھی اس سے مطمئن ہو اور فرشتوں کو بھی تکلیف نہ ہو، اور اچھی طرح سے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ اگر کسی شخص نے، اب یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بھی ملاحظہ کریں کہ اگر کسی شخص نے اسی حالت میں مطلب نسوار رکھ لیا اور منہ کی صفائی اچھی طرح سے نہیں کی، اور اسی حالت میں مسجد میں آ کے نماز پڑھی یا خود اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، تو ایسی حالت میں بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن درست ہوگی تو کراہت کے ساتھ ہوگی، مکروہ ہوگی۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص منہ کی صفائی نہیں کرتا نسوار کر کے، اس کے بعد اسی حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کا یہ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نسوار کرتا ہے اور اس کے بعد منہ کی اچھی طرح سے صفائی کر لیتا ہے، پھر جا کے چاہے مسجد میں نماز پڑھے یا اکیلے نماز پڑھے، تو اس کے یہ نماز پڑھنا بالکل درست ہے، بلا شک و شبہ اس میں کوئی حرج نہیں۔